سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں آپریشن العزم کے تحت انٹیلیجنس بیس کارروائیاں مزید تیز کرتے ہوئے مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد آپریشن میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران فتنۃ الہندوستان کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے، جبکہ اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور IED تیار کرنے کا سامان برآمد ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی دہشت گرد زخمی بھی ہوئے اور بلوچستان میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور امن و امان کے قیام تک فورسز کی کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ اسرائیلی فورسز نے شمالی مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کرتے ہوئے کم از کم 48 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ فلسطینی سرکاری میڈیا کے مطابق نابلس کے مغرب میں واقع تیل قصبے میں 40 سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے ایک رہائشی مکان پر قبضہ کر کے اسے عارضی تفتیشی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ کارروائی کے دوران قصبے کا مکمل محاصرہ کر کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ یہ آپریشن ایک روز قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی جانب سے مغربی کنارے کے فلسطینی دیہات میں وسیع فوجی کارروائی کے احکامات کے بعد کیا گیا۔ سعودی عرب کے مغربی ساحلی شہر ینبع اور جنوبی سرحدی علاقے جازان میں ابتدائی وارننگ سائرن بجنے سے شہریوں میں تشویش پھیل گئی۔ سعودی سول ڈیفنس نے نیشنل ارلی وارننگ سسٹم کے ذریعے ممکنہ خطرے کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی، تاہم خطرے کی نوعیت فوری طور پر واضح نہیں کی گئی۔ بعد ازاں حکام نے باضابطہ اعلان کیا کہ خطرہ ٹل چکا ہے اور دونوں علاقوں میں صورتحال معمول پر آ گئی ہے، جس کے بعد آل کلیئر جاری کرتے ہوئے شہریوں کو معمول کی سرگرمیاں بحال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ حکام نے عوام پر زور دیا کہ صرف سرکاری ذرائع سے جاری معلومات پر اعتماد کریں، جبکہ متعلقہ ادارے بدستور صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ عالمی درجہ بندی میں 2 درجے بہتری کے بعد 103 سے 101 نمبر پر آ گیا ہے، تاہم گرین پاسپورٹ اب بھی دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹس میں شمار ہوتا ہے اور صرف عراق، شام اور افغانستان سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ ہینلی اینڈ پارٹنرز کی 2026 کی جاری کردہ درجہ بندی کے بعد پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے افراد اب 29 ممالک یا خطوں میں بغیر پیشگی ویزا کے سفر کر سکتے ہیں۔ اس عالمی انڈیکس میں 199 پاسپورٹس اور 227 سفری مقامات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ سنگاپور مسلسل پہلے نمبر پر برقرار ہے، بھارت 81ویں نمبر پر ہے اور افغانستان فہرست کے آخری نمبر پر موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران پہلے کے مقابلے میں مذاکرات کے حوالے سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہا ہے، تاہم وہ اب بھی کسی حتمی معاملے کے لیے تیار نہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے اور بات چیت جاری ہے، لیکن اس مرحلے پر کسی ڈیل کے امکانات ابھی واضح نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے رویے میں مثبت تبدیلی ضرور نظر آ رہی ہے، تاہم معاہدے تک پہنچنے کے لیے مزید پیش رفت درکار ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق امریکی انتظامیہ سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے اور آئندہ چند دنوں میں ہونے والی پیش رفت سے ہی دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ معاہدے کی سمت کا تعین ہوگا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے SCO اجلاس کے موقع پر قازقستان اور بیلاروس کے وزراء خارجہ سے اہم ملاقاتیں کیں، جن میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون، علاقائی روابط اور سفارتی اشتراک کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ قازقستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ پرمیک کوشربایف کے ساتھ ملاقات میں 27 مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا، جبکہ قازق وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے اسحاق ڈار کو قازقستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ دوسری جانب بیلاروس کے وزیر خارجہ میکسم روزنکوف کے ساتھ ملاقات میں دفاع، زراعت، ٹیکنالوجی، تجارت اور افرادی قوت کے تبادلے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ انہوں نے امریکہ ایران مکالمے میں پاکستان کے تعمیری کردار اور خطے میں امن کے لیے اس کی کوششوں کو بھی سراہا۔